ایک دفعہ ایک صحافی اپنے پرانے ریٹائرڈ استاد کا انٹرویو کر رہا تھا اور اپنی تعلیم کی پرانے دور کی مختلف باتیں اپنے استاد سے پوچھ رہا تھا۔ اس انٹرویو کے دوران نوجوان صحافی نے اپنے استاد سے پوچھا کہ سر، ایک دفعہ آپ نے اپنے لیکچر کے دوران کانٹیکٹ اور کنیکشن کے الفاظ پر بحث کرتے ہوئے ان دو الفاظ کا فرق سمجھایا تھا، ڈفرنس سمجھایا تھا۔ اس وقت بھی میں کنفیوز تھا اور اب چونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہے مجھے وہ فرق یاد نہیں رہا۔ آپ آج مجھے ان دو الفاظ کا مطلب سمجھا دیں تاکہ مجھے اور میرے چینل کے ناظرین کو آگاہی ہو سکے۔ استاد مسکرایا اور اس سوال کے جواب دینے سے کتراتے ہوئے صحافی سے پوچھا، کیا میرا بیٹا آپ اسی شہر سے تعلق رکھتے ہو؟ شاگرد نے کہا، جی استاد جی۔ سر، میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں۔ تو استاد نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے؟ شاگرد نے سوچا کہ استاد صاحب شاید میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے، اس لیے ادھر ادھر کی مار رہے ہیں۔ بہرحال اس نے بتایا کہ میری ماں وفات پا چکی ہے، والد صاحب گھر میں رہتے ہیں، 3 بھائی اور 1 بہن ہیں اور سارے آلموسٹ میرڈ ہیں۔ ٹیچر نے مسکراتے ہوئے نوجوان صحافی سے پوچھا، تم اپنے باپ سے بات چیت کرتے ہو؟ اب نوجوان کو تھوڑا سا ماتھے پہ شکن پڑنے لگے اور غصہ آیا اور کہا، میں اپنے باپ سے گپ شپ بھی کرتا ہوں۔ استاد نے پوچھا کہ یاد کرو پچھلی دفعہ تم اپنے باپ سے کب ملے تھے؟ اب نوجوان نے غصے کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا، شاید 1 ماہ ہو گیا ہے جب میں ابو کو ملا تھا۔ تو استاد نے کہا کہ تم اپنے بہن بھائیوں سے تو اکثر ملتے ہی رہتے ہوگے، بتاؤ پچھلی دفعہ تم سب اکٹھے کب ہوئے تھے اور گپ شپ حال احوال پوچھا تھا ایک دوسرے کا؟ اب کیا ہوا کہ صحافی صاحب کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور لینے کے دینے پڑ گئے اور وہ سوچنے لگا کہ میں تو استاد کا انٹرویو لینے گیا تھا مگر الٹا استاد میرا انٹرویو لینے لگ گئے ہیں۔ اس نے ایک لمبی آہ بھر کے لمبا سانس لیتے ہوئے بتایا کہ شاید 2 سال ہو گئے ہیں جب ہم بہن بھائی اکٹھے ہوئے تھے۔ استاد نے ایک اور سوال داغتے ہوئے پوچھا، تم لوگ کتنے دن اکٹھے رہے تھے؟ نوجوان نے ماتھے سے پسینہ پوچھتے ہوئے جواب دیا کہ ہم لوگ 3 دن اکٹھے رہے تھے، غالباً کسی رشتہ دار کی شادی تھی۔ استاد نے پوچھا، تم اپنے والد کے پاس بیٹھ کر کتنا وقت گزارتے ہو؟ اب تو نوجوان صحافی بہت پریشان ہو گیا اور نیچے میز پر رکھے کاغذ پر کچھ لکھنے لگا۔ استاد نے پوچھا، کبھی تم نے باپ کے ساتھ ناشتہ، لنچ یا ڈنر اکٹھے کیا ہے؟ کبھی آپ نے ابو سے پوچھا کہ وہ کیسے ہیں؟ کبھی تم نے اپنے باپ سے دریافت کیا کہ تمہاری ماں کے مرنے کے بعد اس کے دن کیسے گزرے ہیں؟ اب تو انٹرویو کرنے والے صحافی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے۔ استاد نے صحافی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ بھائی جان، شرمندہ، مایوس یا اداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے بے خبری میں تمہیں ہرٹ کیا میرا پتر اور دکھ پہنچایا، لیکن میں کیا کرتا؟ مجھے آپ کے سوال کانٹیکٹ اور کنیکشن کا جواب جو دینا تھا میرا پتر۔ اب سنو میرا بیٹا، ان 2 لفظوں کا فرق یہ ہے کہ تمہارا کانٹیکٹ یا رابطہ تمہارے ابو سے ہے مگر کنیکشن یا تعلق ابو سے نہیں ہے، یا کافی حد تک کنیکشن کمزور ہو گیا ہے، کیونکہ تعلق یا کنیکشن دلوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جب کنیکشن یا تعلق ہوتا ہے تو آپ ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں، ہاتھ ملاتے، گلے سے لگاتے ہیں اور جب ایک دوسرے کے کام خوشی خوشی سر انجام دیتے ہیں، جیسے ایک معصوم بچے کی ماں اس کو سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، بغیر مانگے دودھ پلاتی ہے، اس کی گرمی سردی کا خیال رکھتی ہے، جب وہ چلنا شروع کرتا ہے تو سائے کی طرح اس کے پاس رہتی ہے تاکہ وہ گر نہ جائے، کوئی غلط چیز نہ کھا لے، گر پڑے تو اس بچے کو گلے سے ماں لگا کے چپ کراتی ہے۔ تو میرے پیارے شاگرد، آپ کے باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ صرف کانٹیکٹ یا رابطہ ہے آپ کا، مگر آپ کے درمیان کنیکشن یا تعلق نہیں ہے۔ تو نوجوان صحافی نے اپنے آنسو رومال سے صاف کیے اور استاد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سر، آپ نے مجھے آج ایک بہت بڑا سبق پڑھایا ہے اور جو زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ آج دوستو، ہمارے معاشرے کا بھی یہی حال ہے کہ ہمارے آپس میں بڑے رابطے ہیں مگر کنیکشن بالکل بھی نہیں ہے۔ آج فیس بک پر ہمارے 5000 فرینڈز ہیں مگر حقیقی زندگی میں ایک بھی دوست نہیں ہے۔ آج ہم صبح سویرے سینکڑوں دوستوں کو گڈ مارننگ کہہ کر بغیر خوشبو کے پھول بیچتے ہیں، حقیقی زندگی میں ایک پھول کی پتی بھی نہیں ملتی ہمیں۔ آج ہم تمام لوگ اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہیں اور کاغذوں کے بے خوشبو پھولوں کی تصویروں سے دل بہلاتے رہتے ہیں۔ کسی عزیز کی بچھڑنے پر چند تعزیتی الفاظ اور رشتوں کے سارے تقاضے پورے کر کے ہم سرخرو ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ بھائی ہیں، آپ رشتہ دار ہیں، کہیں بھی تھوڑی سی بھی نوک جھونک ہو
تو کبھی کبھار وقت کو تھوڑا سا وقت دیا کرو. تھوڑی سی دوری اس لیے بھی اچھی ہوتی ہے کہ دوبارہ آپ کا کنیکشن بحال ہو سکے. سم ٹائم ہم ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہیں سمجھنا چاہتا کیونکہ اس وقت ہمارا کنیکشن ٹوٹ چکا ہوتا ہے. تو وقت کو وقت ضرور دینا چاہیے کہ کانٹیکٹ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بھی بحال ہو جائے. آپ کا شکریہ.